أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اللہ نے فرمایا کہ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی پر موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، اور یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر. اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور تمہارے پیچھے کچھ مال ہو، تمہارا مال ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، کچھ بھی سونے چاندی، کچھ بھی روپیہ پیسے ہو، تو وصیت کر جاؤ کہ کس کو کتنا 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 دینا ہے. یہ فرض تھا شروع اسلام میں، یہ فرض تھا شروع اسلام میں، لیکن پھر یہ حکم بعد کے احکام سے ختم کر دیے گئے. بعد میں جو حکم آیا تو اس حکم کو ختم کر دیا گیا. پھر وراثت والا حکم آ گیا، وراثت والا حکم آ گیا. پہلے یہ تھا کہ مرنے سے پہلے وصیت کر جاؤ کہ فلاں کو یہ وہ کر دینا، لیکن اب یہ حکم آ گیا کہ وراثت، اس کی وراثت ہوگی، اس کے مال کے جو اس کے وارث ہوں گے اس میں کس طرح سے بانٹے جائیں گے، اس کا جب اس کا ذکر آئے گا تو ہم انشاءاللہ کر دیں گے. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. تو جو وصیت کو سنا کر بدل دے، جو وصیت کو سنا کر بدل دے، اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے. بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جب ایک انسان مر رہا تھا، وہ وصیت کر گیا کہ تم یہ فلاں فلاں کو کر دینا، تو جو وہاں پر سن رہا تھا وہ کیا کیا کہ جس کے بارے میں بولا تھا کہ اس کو دے دینا مال، وہ سننے والا اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا اور اپنی طرف سے کچھ گھٹا دیا. کہہ دیا کہ بولا ہے کہ فلاں کو اتنا دے دینا اور فلاں کو اتنا دے دینا، لیکن وہ کہا کچھ اور تھا. تو یہ بدلنے والے پر گناہ ہوگا، کیونکہ یہ جھوٹ بولا اور جتنا جس کا حق تھا اتنا حق اس کو نہیں ملا. تو اسی کا ذکر ہے کہ تو جو وصیت سنا کر بدل دے، اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے جو بدلے گا. بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا تو ایسا ہوا کہ وصیت کرنے والے سے ہی بے انصافی ہو گئی، وصیت کرنے والے سے ہی بے انصافی ہو گئی، یعنی کسی کو گھٹا دیا اور کسی کو بڑھا دیا. تو جو بندہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، ہوش مند ہے، وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ جب وصیت کرنے والا کہے گا کہ کسی کو کم دے دینا، کسی کو بیشی دے دینا، تو جو ان کے پیچھے جو لوگ ہوں گے اس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. تو جو عقل مند ہو، ہوش مند ہو، جو قاضی ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ صحیح سے جانچ پڑتال کر کے جس کا جتنا حق ہے اتنا دے دے. بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو جو ایسی صلح کرا دے گا، ایسی صلح کرانے پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی کہے گا نا وصیت تو اس نے ایسا کیا تھا لیکن تم اس کی وصیت کو بدل دے رہے ہو تو تمہیں گناہ ہوگا. تو ایک بات جان لیجئے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی بات ہو، اسی کی حیثیت ہے اور اسی بات کو مانی جائیں گی جو اسلام کے دائرے میں آتا ہے. اسلام کے دائرے میں آتا ہے. جو چیز اسلام کے باہر ہے اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کا قسم کھا لے، اس قسم کی کوئی حیثیت نہیں، اس قسم کی کوئی حیثیت نہیں. ایک بیوی مر رہی تھی، اس نے اپنے شوہر کو کہہ گیا کہ تم میرے بعد شادی مت کرنا، یہ تیرے لیے جائز نہیں. اس کی اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں. ایک شوہر مر رہا تھا،
اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ میرے بعد تم شادی مت کرنا، میرے بعد تم شادی نہ کرنا، کیونکہ تمہیں یہ شادی جائز نہیں ہوگی، تو اس شوہر کی اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اب اس کی وصیت تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو وصیت کر گیا اگر وہ عورت گناہ میں پھنس جائے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اگر وصیت عورت نے کر دیا مرد کو اور مرد نے شادی نہیں کیا اور مرد عورت بازی کرنے لگا اور گناہ میں پھنس گیا، عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیا، تو اس گناہ کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے وہی چیز کی حیثیت ہے جو چیز شریعت کے دائرے میں آتی ہے، جو چیز شریعت کے دائرے میں نہیں آتی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مزار پہ مرغا مان دینا، یہ اس منت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چادر مان دینا، اس منت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ داہا مان دینا، اس منت کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ داہا مان دینا تو گناہ، بلکہ داہا مان دینا تو گناہ ہے۔ اور پھر وہ چوکی، وہ جو کیا بچہ کو سر پہ رکھ کر گھماتا ہے، اس طرح کی وصیت کر دینا، یہ سراسر گناہ کا کام ہے۔ اس سے بچنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح کی منتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اس طرح کی منت ہو یا اس طرح کی وصیت ہو، سمجھ مسئلہ جان لیجیے۔ ایسے وصیت یا ایسی منت ہی قابل قبول ہے جو شریعت کے انڈر میں ہو، جو شریعت کے قانون سے باہر ہے، جو اسلامی قانون سے باہر ہو، اس منت کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، نہ تو اس میں ثواب ہے نہ کوئی اچھائی ہے، بلکہ گناہ تو ضرور مل جائے گا اس کو۔ اسی طرح سے کوئی بندہ اللہ کی قسم کے علاوہ ماں کی قسم کھا لے، قرآن کا قسم کھا لے یا رسول اللہ کا ہی قسم کھا لے، اس قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے قسم کھانے والے گنہگار ہیں، بلکہ اس طرح کے قسم کھانے والے گنہگار ہیں۔ قسم صرف اللہ کی، قسم صرف اللہ کی بس۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روزہ فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تم مجھ سے ڈرو اور مجھ سے محبت کرو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے حکم پر ایک دن بھوکا پیاسا رہ سکتے ہو یا نہیں۔ اگر تم رہ لیے تو تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اگر نہیں رہ سکے تو امتحان میں ناکام ہوئے، اور ناکام ہوئے تو تم پھر کہاں جاؤ؟ پھر کہاں تم عذاب کے لیے تیار رہنا۔ ہماری پوری زندگی ہی امتحان ہے، ہماری پوری زندگی ہی امتحان ہے۔ اگر آپ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر صورت آپ اللہ کا شکر گزار بندہ بنیے اور اللہ کا شکر بجا لائیے، اسی میں بھلائی ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے، نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے اور برا پھنس جائیں گے۔ اور ایک بار پھنس گئے نا، ایک بار پھنس گئے نا تو پھر چھوٹنے دوسرا موقع ملنے والا ہے نہیں۔ ایک زندگی ملی ہے، اس زندگی کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اللہ کے حوالے کیوں؟ اللہ نے کئی جگہ پہ فرمایا قرآن مجید میں کہ تم میرے لیے ہو اور تم کو میری طرف ہی آنا ہے۔ اور اس دن کے لیے انسان سوچے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا اور اس کو اپنے کرتوت دکھانے ہوں گے، اپنے کیے دھرے کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس وقت شرمندگی سے انسان سر نہیں اٹھا پائے گا، لیکن شرمندہ ہو کر کے بھی کیا کرے گا؟ یہاں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم شرمندگی کے بعد ہماری عزت چلی جائے، پھر ہم عزت بنا لیں گے، توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے سماج سے کہ غلطی ہو گئی معاف کرو، یا جیل ہو جائے 2 سال 4 سال میں چھوٹ جائیں گے۔ لیکن اگر ایک بار موت آ گئی تو پھر کوئی دوبارہ چارہ ہے نہیں۔ اس لیے اور یہ روزہ رکھنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر روزہ رکھا کہ 11 مہینے کھاتے ہو، 1 مہینہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ چھوڑو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ میری محبت ملے گی، تجھے میری محبت ملے گی۔ اور جو اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا پھر اسے کوئی چیز بھاتی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔